پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے. پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے. یہ ہے توہین رسالت جس کے لیے آپ پوسٹیں چڑھاتے پھرتے تھے. اپنی ذات پر نافذ کریں اس کو. تماتم بس کلندر علی کا پہلا تماتم بس کلندر علی حیدر حیدر. مولا علی فرماتے ہیں جو نہ سمجھے ابو بکر کو افضل لا یجدو احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. فرماتے ہیں اگر میں نے پایا نا کسی کو کہ وہ مجھے ابو بکر پر افضلیت دیتا ہے اور عمر پر کہتا ہے کہ علی افضل ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ زور سے. جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں ہے, ثبوت نہیں, وہ نطفہ حرام ہے, اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے. اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے, اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے. وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی. نعرہ تحقیق. اپنے اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سچ بول رہے تھے اس وقت تو آج اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کی بھی ذرا تحقیق کریں, ان کے بھی نسب پر وہی گفتگو کر کے دکھائیں, پھر پتہ لگے گا آپ کی جرت نندانہ کا. ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم ہمیں رافضیوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, ہم نہیں ڈال رہے. آپ خود اپنے الفاظ پر غور کریں جن کے سٹیجوں پر حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات کی دھجیاں اڑائی گئی. کس منہ سے وہ اپنے آپ کو نقشبندی اور مجددی کہلانے کے حقدار ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو مولا علی کے سچا محب ہو, اور مولا علی کے سچا محب کون ہوتا ہے؟ جو تفضیل شیخین کا سچا قائل ہو. آپ نے اس تقریر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کر کے توہین رسالت تک کا جرم کیا ہے, اور تفضیل شیخین کا انکار کر کے اہل سنت سے بغاوت کا اعلان کیا ہے, اور نعرہ تحقیق کا خاتمہ کر کے آپ نے خود ہی نطفوں کی تحقیق کا مسئلہ چھیڑا ہے. مولوی صاحب آپ نے تو 7 تاریخ مقرر کر رکھی تھی, کلپ آسان ہے, سامنے بیٹھنا مشکل ہے. آ جاتے نا تو کہتے ہم نے کون سا عقیدہ رکھا, جو رکھا آج بھی وہی رکھتے ہیں. شاہ صاحب ہم مناظرے میں آنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہیں جو بھاگتے پھرتے ہیں. 7 دسمبر کو مناظرہ نہیں تھا, 7 دسمبر کو شرائط مناظرہ کی بات جاری تھی. شرائط مناظرہ موقوف ہے شرط اول پر. شرط اول آپ کے دستخط ہیں. اس مفتی کو چادریں تو دے دیتے ہیں, اس مفتی کو ڈالر تو دے دیتے ہیں, اس مفتی کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کو پیش کر دیتے ہیں, اس مفتی کو 2 حرف بھی لکھ کر دے دیں کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے. میں تو کہتا ہوں آپ خود آئے میدان میں. میں ڈرا نہیں, میں جھکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین. معزز سامعین کرام, پچھلے چند دنوں سے ارادہ تو کیا تھا کہ چونکہ بات چل رہی ہے ایک مناظرے کی, علمی نشست کی, کہ جس میں بیٹھ کر جانبین سے اہل سنت کے مسلمات پر گفتگو ہوگی اور اہل سنت کے موقف پر ہی فیصلہ کن اور حتمی نتیجہ خیز بحث ہوگی. اسی نیت سے ہم خاموش تھے, اور کافی اکابرین تھے جنہوں نے بار بار اصرار کیا کہ کچھ عرصہ خاموشی اختیار کریں تاکہ ایک ایسے ماحول کا سلسلہ بن سکے اور علمی ماحول کے اندر ہی یہ بات کسی نتیجے تک پہنچ سکے. لیکن اس دوران جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ خاموش بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں کہ ایک علمی نشست ہو, علمی مذاکرہ ہو, شاہ صاحب قبلہ عرفان شاہ صاحب کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر اس موقع پر چپ رہنا سوائے مداحنت کے کچھ نہ کہلائے گا, اور دین اور مسلک کے لحاظ سے مداحنت کا مظاہرہ کرنا ایسا اللہ کے فضل سے
امام جلالی کے تربیت یافتہ لوگوں نے ہرگز نہیں سیکھا۔ کراچی میں جو کانفرنس شاہ صاحب نے کی اس کے کئی پہلو ہیں۔ شاہ صاحب نے رافضیت کی ساری حدیں کراس کر دیں اور اہل سنت کے مسلک پر حملہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا وار کیا شاہ صاحب نے۔ سب سے پہلی بات تو اسی کانفرنس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں روافض کی طرح کا خلوف کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر حملہ ہوا، اور بات یہاں تک بھی نہیں رکی بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی اسی کانفرنس میں حضرت مولا علی کا محتاج ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو شاہ صاحب کے جملے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سسٹم علی کے کندھوں پر کھڑا ہے، ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے، جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا، جس نے عمر کی عدالت کا بھرم رکھا، جس نے عثمان کے حیا و سخاوت کا بھرم رکھا، محمد رسول اللہ کے سسٹم کا بھرم رکھا، جس کے کاندھے پر خلفائے راشدین اور خلافت کا بار ہے، اس علی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس کا نوکر ہوں، اس کے بچوں کا بھی نوکر۔ یہ کیا بیان کیا جا رہا تھا؟ یہی تو وہ روافض کا نظریہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی کہ ان کو علی جیسے مل گئے، ورنہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسی شر انگیزیاں کل تک تو روافض کے قلعوں سے نکلتی تھیں، آج اہل سنت کے سٹیجوں پر بھی یہ تماشے اور سچ کھل کر بیان کیوں نہیں کر دیتے؟ اپنا لیبل تبدیل کر کے کریں جو کرنا ہے۔ اعلی حضرت کے مسلک اہل سنت کے لیبل پر یہ کام ہرگز قابل برداشت نہیں ہے، اور اس کو ضرور سارے حضرات نوٹ کریں کہ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک کا پہلو موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی کا محتاج ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا۔ یہ ہے توہین رسالت جس کے لیے آپ پوسٹیں چڑھاتے پھرتے تھے۔ اپنی ذات پر نافذ کریں اس کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب سیکھیں۔ کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو فضیلت، کرامت، عز و شرف، ساری بزرگیاں حاصل ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہیں۔ اپنے تئیں کوئی شخص کسی کمال کا مالک نہیں ہے، سارے کمالات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب کو عطا فرمائے ہیں۔ اس میں جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور پھر اسی کانفرنس میں جناب شاہ صاحب کی تقریر کے دوران بار بار نعرے لگتے رہے، پوری تقریر کے دوران اور پوری کانفرنس میں ایک دفعہ بھی نعرہ تحقیق نہیں لگایا گیا۔ نعرہ حیدری سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن آپ کی تو ساری دکانداری ہی نعرہ تحقیق اور حق چار یار پر چلتی تھی۔ کہاں گئے وہ اتنے بڑے دعوے؟ کل تک آپ کا موقف کیا تھا؟ کیوں نعرہ تحقیق کے منکرین کے جھرمٹ میں جا کر نعرہ تحقیق کے انکار پر مہر ثبت کی اور یہی روایت کو پروان چڑھایا کہ نعرہ تحقیق کے بغیر ہی اب مسلک چلے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے صاحب کا بیان کو ذرا خود ہی سن لیں، یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ نعرہ تحقیق کی تحقیق پر آپ کیا کیا دلائل دیتے تھے، کیا کیا ثابت کرتے تھے، ایک دفعہ ذرا سنیں۔ آپ چھوٹی کانفرنسوں میں، جلسوں میں
इनफरादी प्रोग्रामों में इसी तरह नारा लगाएं जो जमात अहले सुन्नत की कॉन्फ्रेंस में नारा लगता है, और इसमें तरतीब नारा रिसालत के बाद नारा तहकीक, और नारा तहकीक के बाद नारा हदीस बेशक आप लगाएं अकेला, और नारा गौसिया भी लगाएं। नबी पाक ने नारा तहकीक मरवाया था तो वो सुन्नत है। नारा हैदरी नबी पाक ने मारा है, हैबर में मारा है। नहीं, किसी ने नहीं मारा। इन लफ्जों के साथ नारा तकबीर भी किसी ने नहीं मारा। जो कुछ हम कहते हैं या आप यहाँ आ जाएं आप सुना लें। हजरत साहब आप साथ जारी रखें। आप नहीं नहीं, जारी कैसे रखूं? अगर आपको मुझ पे एतराज है आप यहाँ आ जाएं मेरी जगह, आप सुना लें इनको, आप सुना लें, आप मेरी जगह आ जाएं, आप सुना लें। नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इरफान शाह साहब का नारा हुजूर ने लगाया है? अभी तो सवाल ना रहता हकीक के सबूत का हो गया और इरफान शाह साहब तक आप पहुंच गए। नहीं, बात समझ आई? जब वो नारा ही लगाएंगे जो रसूलुल्लाह ने लगाया है तो इरफान शाह का तो नहीं लगाया आपने, फिर आपने क्यों लगाया ऐसा नारा? नहीं, छोड़ कैसे दी? हमने को पकड़ रखा है। आप तुसी एडे छोड़े क्यों पै गए? तुसी नाल दिफा करने वास्ते आए हो? अब सुनो जुमला मेरा, जो कहे नारा तहकीक की कोई तहकीक नहीं है, सबूत नहीं, वो नुत्फे हराम है, उसके नुत्फे भी कोई तहकीक नहीं है। असली और बड़ा और नस्ली हरामी है, उसके नुत्फे की कोई तहकीक नहीं है। वो धूप छांव की पैदावार है, जिसको नारे तहकीक की तहकीक नजर नहीं आती। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। आज जिसने कहा तहकीक की कोई तहकीक नहीं है, नारा नहीं, वो नुत्फे हराम है। बोलो नुत्फे, आधे बंदे बोलो आखिर तक बोलो नुत्फे। अल्लाहु अकबर। जिसको नारे तहकीक की तहकीक नहीं, उसके नुत्फे की तहकीक होनी चाहिए। वाह शाह साहेब, कमाल का नुक्ता आपने बयान कर दिया। अब लोगों के नस्ब तो बड़े छानते फिरते हैं, बड़े ताने देते हैं, बड़ी गालियां देते हैं। आज अपने इस साबिका मौकिफ को सामने रखते हुए, अपने इस बयान को सामने रखते हुए अगर आप सच बोल रहे थे उस वक्त, तो आज अपने आस पास बैठने वालों की भी जरा तहकीक करें, उनके भी नस्ब पर वही गुफ्तगू करके दिखाएं, फिर पता लगेगा आपकी जुर्रत निंदाना का। उस वक्त अवाम अहले सुन्नत के सामने आप कहते थे कि हमें बुलाया गया है कि हम अहले सुन्नत का मौकिफ बयान करें, तो हम बयान करेंगे। इतना जोर लगा लगाकर नारे तहकीक को साबित किया। आज नारे तहकीक के मुनकरीन के पलड़े में सारा वजन डालकर खुद ही नारे तहकीक के मुनकिर हो गए। और नारे तहकीक के मुनकिर जरा ध्यान से होइएगा, वो हक 4 यार फाउंडेशन, वो 4 यार फाउंडेशन के नाम पर आपने क्या क्या माल इकट्ठा किया है, वो जामिया फातिमिया जो आपने बनाया हुआ है, वो सारा इसी फाउंडेशन से माल इकट्ठा करके। और ये भी अजीब बात है कि बनाया तो जामिया था, लेकिन उसमें आपकी रहायशगाह है, कोई एक तालिब इल्म भी नहीं है जो वहां पढ़ता हो, सारा आपने अपना जाती महल बनाया हुआ है। तो इसलिए हक 4 यार से पीछे हटने से पहले अपने घर को हक 4 यार के असल वारिसिन के सुपुर्द करें, और अपनी रहायशगाह को जो हक 4 यार के नाम से ही सारा माल इकट्ठा करके बनाई गई थी, वो रहायशगाह तो क्या, वो जामिया फातिमिया मदरसा बनाया गया था जिसमें आपने अपनी जाती रहायश इख्तियार कर ली। ये भी अजीब तमाशा है। अमवाले वक़्फ़ को अपने जाती तसर्रुफ में ले आना, ये भी आपकी ही शान है। इसलिए नारा तहकीक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का अकीदा है। इस अकीदे पर पहरा दे सकते हैं तो फिर आप अहले सुन्नत का लेबल इस्तेमाल करें। हमें ताने देते हैं कि तुम हमें राफजियों के खाते में डाल रहे हो, हम नहीं डाल रहे। आप खुद अपने अल्फाज पर गौर करें। किस जमाने में आप कहते थे कि हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं, नारे तहकीक के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, और आज किस नीयत से आगे बढ़ गए? क्यों अहले सुन्नत का मौक़िफ़ आपने छोड़ दिया? और एक तो ये बात, इससे बढ़कर
اگلی بات جو اہل سنت کے موقف کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کیا گیا. اسی سٹیج پر آپ کی تقریر سے پہلے یہ نعرے لگے علی دا پہلا نمبر دبادہ مست کلندر کے نام پر. حیدری تماتم مست کلندر کہو علی کا پہلا نمبر تماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر تماتم مست کلندر علی کا پہلا تماتم مست کلندر علی حیدر 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 حیدر. یہ کیوں ہوا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اہل سنت کے موقف کو اسی انداز سے پیش کیا جائے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل سنت کے شعار ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، یہ میرے ہاتھ میں مکتوبات ہے، مکتوبات امام ربانی، آپ بھی فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر 2 مکتوب نمبر 36 کے اندر حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد کہ مولا علی کی محبت ہی اہل سنت ہونے کی شرط ہے. کوئی سنی مولا علی کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو مولا علی کا سچا محب ہو. یہ مجدد الفسانی جن کے نام کے آسانی چلتے ہیں، جن کے فیضان سے نقش بندی اور مجددی کہلاتے ہیں، وہ کون سے نقش بندی اور مجددی ہیں جو فکر مجدد کے خلاف چل پڑے ہیں، جن کے سٹیجوں پر امام ربانی کی روح کو تڑپایا گیا تھا، جن کے سٹیجوں پر حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات کی دھجیاں اڑائی گئی. کس منہ سے وہ اپنے آپ کو نقش بندی اور مجددی کہلانے کے حقدار ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو مولا علی کا سچا محب ہو. اور مولا علی کا سچا محب کون ہوتا ہے یہ بھی اسی مکتوب کے اندر اسی صفحے پر چند سطروں کے فاصلے پر آپ نے خود فرما دیا. فرماتے ہیں کہ مولا علی کا سچا محب وہ ہے جو تفضیل شیخین کا سچا قائل ہو. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک رافضی کا واقعہ لکھ کر ذکر کیا کہ رافضی خود مولا علی کے اقوال کو پڑھ کر سنی ہوا، تفضیل شیخین کا قائل ہوا، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کی فضیلت کا قائل ہوا، اور آخر میں رافضی کہنے لگا چوں علی شیخین را بر خود تفضیل دادا من ہم بتفضیل او اشارہ بروے تفضیل می دہم وہ اگر وہ تفصیل نمی داد من ہم تفصیل نمی دادم. وہ خود کہنے لگا کہ جب مولا علی کی ساری حیات، ساری سیرت، ساری تاریخ پڑھ کر یہ طے ہو گیا کہ مولا علی خود شیخین کو فضیلت دیتے تھے، انہی کو افضل سمجھتے تھے، کہنے لگا لہذا میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو مولا علی سے افضل سمجھوں. اگر وہ تفصیل نہ میداد، اگر مولا علی ہی تفصیل نہ دیتے تو میں بھی تفصیل نہ دیتا. کناس کہ من دعوی محبت علی نمائم، کتنا بڑا گناہ ہے کہ میں علی کی محبت کا دعوے دار ہوں، وبا مخالفت کنم، اور مولا علی کی ہی مخالفت کر رہا ہوں. یہ ہے مجددی رنگ، یہ ہے مجدد الفسانی کا فیصلہ کہ مولا علی کا سچا محب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شیخین کی فضیلت کا قائل ہو، جس کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا مکمل ادراک ہو، جو مولا علی سے ان کو افضل سمجھتا ہو، وہی پکا سنی ہوتا ہے. شرط تسنن یہ ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بار بار بیان کیا. اور اسی مکتوب کو ذرا غور سے دیکھیں، مجدد الفسانی نے یہاں پر فرمایا کہ یہ مکتوب میں نے کیوں لکھا. خواجہ محمد تقی ان کی طرف لکھا، 3 اہم مسئلے بیان کیے. ان میں سے ایک مسئلہ حقیقت مذہب اہل سنت و جماعت کے طور پر بیان کیا
کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی حقیقت کیا ہے، اہل سنت و جماعت کہتے کسے ہے، اسی کو شروع کیا تو اسی انداز سے فرماتے ہیں من علامات اہل سنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین، تفضیل شیخین کہ با محبت ختنین جمع شود از خصائص اہل سنت و جماعت، کہ اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ شیخین کو فضیلت بھی دیتے ہیں، ابو بکر و عمر کو سب سے افضل ترین مانتے ہیں، اور مولا علی کے سچے محب بھی ہیں۔ یہ ہے حقیقت مذہب اہل سنت۔ آگے فرماتے ہیں تفضیل شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ، چنانچہ نقل کردہ آرا اکابر ائمہ کہ یک از عیشہ امام شافعی و شیخ ابو الحسن اشعری فرمایت کہ تفضیل ابو بکر و عمر بر باقی عمر قطعی است۔ یہ مجدد الفسانی، یہ میں چونکہ اختصار اختیار کرتا ہوں، اختصار کے ساتھ یہ مکتوب پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، مجدد الفسانی بار بار فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ اہل سنت کا قطعی مسئلہ ہے، اس میں جو شک کرے گا اہل سنت سے خارج ہوگا۔ آپ کا سٹیج، جس سٹیج پر آپ نے بڑھ کے ماری، اس سٹیج پر جب نعرہ لگا کہ سب سے افضل پہلے نمبر والے مولا علی ہے، تفضیل شیخین کا انکار ہوا، اس انکار نہیں بیان کر دیا کہ یہ سٹیج اہل سنت کا سٹیج نہیں ہے، یہ رافضیوں کا سٹیج ہو سکتا ہے۔ اہل سنت مولا علی کا سچا محب مجدد الفسانی کے فیصلے کے مطابق وہی ہو سکتا ہے جو مولا علی کے طریقے پر چلتا ہو۔ مجدد الفسانی فیصلہ فرما کر گئے ہیں کہ علوی طریقہ مولا علی کا انداز یہ تھا کہ مولا علی اسے ہی مانتے تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانتا۔ مولا علی خود فرماتے تھے کہ جو بندہ مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، یہ بھی مجدد الفسانی ہی فرما کر گئے ہیں۔ اور آپ خود اظہار کرتے تھے کہ جو بھی حضرت مولا علی سے افضل صدیق اکبر کو نہ سمجھے وہ 80 کوڑوں کا مستحق ہے۔ تم کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہو جی؟ کو نہ بھی سمجھو تو ٹھیک ہے، مولا علی فرماتے ہیں جو نہ سمجھے علی ابو بکر کو افضل، جو نہ سمجھے لا اجد احدا فضلنی علی ابو بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ فرماتے ہیں اگر میں نے پایا نا کسی کو کہ وہ مجھے ابو بکر پر افضلیت دیتا ہے اور عمر پر کہتا ہے کہ علی افضل ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ آہستہ نہیں کہنا، کوڑے بہت زیادہ ہیں، زور سے بولو، زور سے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ خود ہی ان بیانات پر غور کریں، آج کیا ہو گیا آپ کی ذات کو؟ بغض امام جلالی میں ساری حدیں کراس کر کے روافض کے چرنوں میں کہاں تک جا گھسے ہیں۔ اپنے احوال پر ذرا غور کریں، ہمیں تانے نہ دیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، گالیاں دے دے کر ہمیں جتنا مرضی دبانے کی کوشش کریں، کسی گالی سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اس تقریر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبے کو بھی گھٹانے کی کوشش کر کے توہین رسالت تک کا جرم کیا ہے، اور تفصیل شیخین کا انکار کر کے اہل سنت سے اعلانیہ بغاوت کا اعلان کیا ہے، اور نعرہ تحقیق کا خاتمہ کر کے آپ نے خود ہی نطفوں کی تحقیق کا مسئلہ چھیڑا ہے۔ یہ سارے مسئلے آپ کے سامنے ہیں، خود ہی ان پر ذرا غور کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں۔ آپ نے پھر میری ذات کو مخاطب کر کے کہا کہ کلپ چلا لینا بڑا آسان ہے، مناظرے میں آ کر بات کریں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو 7 تاریخ مقرر کر رکھی تھی، کلپ آسان ہے، سامنے بیٹھنا مشکل ہے۔ آ جاتے نا تو کہتے ہم نے کون سا عقیدہ رکھا، جو رکھا آج بھی وہی رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب ہم مناظرے میں آنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہیں جو بھاگتے پھرتے ہیں۔ کب سے ہم نے چیلنج کیا تھا
کہ مناظرے میں آؤ، اپنی باتوں کو اہل سنت کے مسلمان کی روشنی میں ثابت کر کے دکھاؤ، ہم ایک ایک بات کا تعاقب کریں گے۔ آپ کے مناظر ہی بھاگے ہوئے تھے، میں باقاعدہ اعلان کر کے، دن فکس کر کے، ٹائم مقرر کر کے اسی کی مسجد میں پہنچا تھا، لیکن مناظرے سے کون بھاگا تھا؟ آپ کا مفتی بھاگا تھا، اور آپ پورا زور لگا کر، مجھے ساری رپورٹیں ہیں، میں اکابرین کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کچھ ہضم کر گیا کہ ٹھیک ہے، اگر دوبارہ ماحول بنتا ہے تو ہم اپنی فتح اور اس طرح کی باتیں نہ کریں جب تک بات ہو نہیں جاتی۔ کتنا زور لگایا آپ نے اس مفتی کو ورپال چٹھا کی مسجد میں رکھنے کے لیے، کتنے فون کیے، لیکن اللہ کے فضل سے جلالی کے شاگردوں کی ایک ضرب سے آپ کا سارا زور اس کو دوبارہ مسجد میں رکھا نہیں سکا، دوبارہ مسجد میں بحال نہیں کروا سکا، وہ 2 جمعے پڑھا کر ہی بھاگ گیا۔ اب مناظرے کی شرائط طے تھی، مناظرے کی شرائط کے لیے ہم نے شرط رکھی تھی اور اپنی شرط کو برملا بیان کیا تھا۔ 7 دسمبر سے پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ چونکہ ہمیں مجبور کیا تھا کہ مناظرہ کب ہوگا جب تم امام جلالی سے لکھوا کر لاؤ گے کہ یہ میرا ترجمان ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جلالی صاحب سے ملاقات کتنی مشکل تھی۔ آج میں یہ بات بیان کرتا ہوں، 4 ماہ کی سیری کے دوران پورے 3 مہینے گزرنے کے بعد بندہ نچیز کی ایک ملاقات ہو سکی، حالانکہ میری ملاقات کے لیے احباب نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ بیچارہ لگا ہوا ہے امام جلالی کے مشن کو بڑھانے کے لیے، اس کی تو ایک ملاقات ہو جائے۔ میری ملاقات 3 مہینوں بعد ایک دفعہ ہوئی، اور صرف ایک ہی ملاقات ہوئی، اور آپ تو سمجھے بیٹھے تھے ہم ادھر سے نکلنے نہیں دیں گے، اور ادھر سے ان پر شرط مسلط کرتے ہیں کہ یہ لکھوا کر لائیں تاکہ مناظرہ ہی نہ ہو۔ بھاگنے کے لیے تو آپ بےتاب تھے، آپ لوگوں نے پورے پر تولے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے 11ویں شریف کے برکت، حضرت غوث اعظم کی عنایات سے امام جلالی تشریف لائے، ہم نے فوراً لکھوا کر شرط پوری کی، اور آپ کے نمائندے، آپ کی تحریک کے بندے منور شاہ صاحب بخاری، انہوں نے بار بار اظہار کیا کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، مسئلے کے حل کے لیے آپ کے دستخط ضروری ہے۔ جس طرح میرے امام نے مجھے لکھ کر دیا کہ یہ میرا نمائندہ ترجمان ہے، آپ کیوں نہیں لکھ کر دیتے آپ اپنے مفتی کو؟ اسے لکھ کر دیں، اس مفتی کو چادریں تو دے دیتے ہیں، اس مفتی کو ڈالر تو دے دیتے ہیں، اس مفتی کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام تو پیش کر دیتے ہیں، اس مفتی کو 2 حرف بھی لکھ کر دے دیں کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے، میں مکمل ذمہ دار ہوں، یہ مناظرہ فیصلہ کن ہوگا اور اس میں حتمی بحث ہوگی۔ اب آپ پر لازم ہے کہ یہ لکھ کر دیں، جس طرح ہمارے امام نے ہم پر اعتماد کیا، وہ تو جیل میں بیٹھ کر ہم پر اعتماد کیے بیٹھے تھے، اور آپ اپنے سامنے بٹھا کر بار بار توجہات کا مرکز بنا کر پھر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے، بھاگتے تو آپ ہیں، راہ فرار تو آپ اختیار کرتے ہیں۔ آپ لکھ کر دیں، اگلے دن ہی منور شاہ صاحب بخاری وہ مجھے طلب کریں، بندہ سر کی بل چل کر پہنچے گا، جہاں بلائیں گے وہاں جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ لکھ کر دیں۔ آپ جس وقت اولی شرط لکھیں گے پھر شرائط کی نوبت آئے گی۔ 7 دسمبر کو مناظرہ نہیں تھا، 7 دسمبر کو شرائط مناظرہ کی بات جاری تھی۔ شرائط مناظرہ موقوف ہے شرط اول پر، شرط اول آپ کے دستخط ہیں، آپ کا مختار نامہ ہے، وہ لکھ کر دیں، پھر پتا چلے گا میدان سے کون بھاگتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ خود آئیں میدان میں، چونکہ آپ کو اتنے دن گزر گئے، کہاں 7 دسمبر کہاں آج، اتنے دن گزر گئے، آپ کو اعتماد نہیں ہو رہا اپنے مفتی پر، تو نہیں اعتماد تو خود آئیں میدان میں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ اور اگلی بات بھی میں کرتا چلوں، آپ نے پھر اس تقریر میں مسئلہ چھیڑا کہ مال حرام کہنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ آپ نے جب اظہار کیا کہ میں نے کلپ سنا ہے، اس کلپ میں میں نے دوبارہ وہ سارے حوالے پیش کیے، مناظرہ رشیدیہ کا وہ قانون پیش کیا، تو کیوں نہیں جرأت کرتے؟ اور پھر اس قول کے قائل حضرت
हजरत इमाम शम्स कुरानी साहिब कौसर झारी उनकी जात पर फतवा लगाएं, उनकी जात पर फतवा लगाकर अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने की कोशिश करें, फिर पता चलेगा आपके फतवों से, आपके मौक़िफ़ से 5 सदियों के उलमा और मशाइख सारे कुफर की तलवार के नीचे आ जाएंगे। शम्स कुरानी कितने बड़े मुहद्दिस हैं जिन्होंने ये बात लिखी है, और कल तक तो आप भी कायल थे। बड़ी चालाकी से आपने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, कई ला यकून दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम, दोनों बातों को समेटने की कोशिश की, पहले मौक़िफ़ और बाद वाले मौक़िफ़ को। चले आप अपनी बात को समेट लें, हमारी बात पर भी आ जाए। हमने जो मौक़िफ़ पेश किया वो साहिब कौसर जारी का है, साहिब कौसर जारी पर फतवा लगाएं। करीब आपने पूरा सुन लिया है, या ये रद्द करें कलामा शम्स कुरानी साहिब कौसर जारी जिन्होंने माले हराम वाली बात की है, वो सुल्तान मोहम्मद अल फातिह के उस्ताद नहीं है। मेरे हवालों का जवाब दें, अगर वो उस्ताद हैं तो उनके बारे में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, फला नेमल अमीर अमीरुहा वला नेमल जैशु जैशुहा, वो अमीर भी बड़ा अजीम, वो लश्कर भी बड़ा अजीम, जिसकी अजमतों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके गए हैं। उनकी जात पर कुफर के फतवे हैं आपके, और फिर उनको इमाम सूती बयान करके गए हैं, इमाम सुखावी बयान करके गए हैं, वो भी कुफर की तलवार के नीचे आ जाएंगे। फिर जिन्होंने इमाम सूती को सलाम किया आला हजरत तक, उनकी जात पर क्या फतवे आएंगे। ये सारे फतवों का रुख किधर मुड़ेगा। ये सारी खराबी आपके इस कौल से आती है कि आप जो डटे बैठे हैं कि ये कौल तौहीद बेअदबी और कुफर है, तो फिर ये कौल अगर कुफर है तो सारी 5 सदियों के उलमा मशाइख पर कुफर की तलवार लटकती नजर आती है। इसलिए शाह साहब याद रखें, हम इमाम जलाली के तरबियत याफ्ता हैं, हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम मैदान में आने के लिए तैयार हैं, या खुद आए या अपना मुख्तार नामा लिख कर दें, फिर पता चलेगा मैदान से कौन भागता है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर।